ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب المفسدين. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے مختصر سے حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کلام ربانی کی اس آیت مقدسہ کے مختصر سے حصے میں ارشاد فرما رہا ہے: ان اللہ لا يحب المفسدین۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی فساد مچانے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، یعنی جو روئے زمین پر فساد مچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی
ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ہر آن ہر گھڑی رب کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع ہوتے ہیں، مولا سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی کلام مقدس میں اعلان کر رہا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بناتا ہے اور خوب پاک و صاف رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا محبوب بندہ بناتا ہے۔ اب یہ پاکی کے اندر صرف جسمانی پاکی ہی نہیں بلکہ ہمارے قلب کی، ہماری روح کی، ہمارے نفس کی پاکی بھی مراد ہے۔ انسان کا دل، انسان کا نفس، انسان کی روح جتنا پاکیزہ ہوگی، ظاہر بھی انسان کا جتنا پاکیزہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر خون ریزی کرنے والے، ناحق کسی کا خون کرنے والے اور کسی مسلمان کو گالی گلوچ کرنے والے، کسی مسلمان کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے والے، یہ تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تمام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرنے لگتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے ملک کے حالات کا آپ جائزہ لیں گے، حال ہی میں جیسا کہ واقعہ پیش آیا پہلگاؤں کا، جہاں پر کچھ دہشت گرد لوگ چلے گئے اور ایک ایک کو پکڑتے گئے، مارتے چلے گئے، 28 لوگ دنیا سے چلے گئے۔ کیا اسلام یہ تمام چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ بات یاد رکھے، دنیا کے اندر دہشت گردی کرنے والا ایسے لوگوں سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے معنی ہی اگر غور کرے، عربی کے اندر اس کے معنی آتے ہیں سلامتی، شانتی کے معنی، پیسفل۔ اسلام کے معنی خود، جس کے معنی کے اندر خود سلامتی ہے، شانتی ہے، عافیت ہے اور بھلائی ہے، خیر ہے، تو جس کے معنی کے اندر جب یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہو تو ایسا اسلام کسی کو خون ریزی کی کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ اور جتنے یہ لوگ الگ الگ تنظیموں کے ساتھ نکل کر، کوئی اپنے آپ کو حزب اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو فلاں فلاں جو نام کو دے کر نکل رہے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ اسلام کے نام پر دھبا ہے ایسے لوگ۔ اور یہ سب لوگ جو دہشت گردی کرنا، ناحق کسی کو پکڑنا، قتل کر دینا، یہ سارے معاملات اسلام سے دور دور تک بھی کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو بظاہر کلمہ پڑھ کر لوگوں کے اندر اس طرح سے خون ریزی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کا کلمہ پڑھنا بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیوں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، دیگر کتب صحیحہ ستہ کے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان صحیح سلامت رہے۔ کیا مطلب؟
ایک مسلمان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کے دل کو نہ دکھائے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچائے، کسی کو گالی گلوچ نہ کرے، اپنی زبان کی وجہ سے سامنے والا تکلیف میں نہ پڑ جائے، اپنی زبان کو کنٹرول رکھنے والا۔ اور اللہ نے اختیار دیا، پاور دیا، سب کچھ دیا، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنے والا، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دینے والا، اپنے ہاتھ کو کسی پر طاقت کے بلبوتے پر نہیں چلانے والا، اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل و غارت گیری نہیں کرنے والا، وہی شخص حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہی شخص مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان صحیح سلامت رہے۔ تو جس کے ہاتھ سے لوگ سلامت نہ ہو، جس کی زبان سے لوگ سلامت نہ ہو، یہ کئی کے مسلمان ہو سکتے ہیں عزیزان محترم۔ اور یاد رکھے حقیقت میں اگر یہ لوگ اسلام کو سمجھتے، اسلام کیا ہے، اسلام کیا تعلیمات دے رہا ہے، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کیا ہے، لفظ اسلام ہی کو اگر وہ سمجھ جاتے تو یہ خون ریزی، یہ دہشت گردی، اس طرح سے الگ سے اپنے آپ کو حزب اللہ کے نام سے جوڑ کر، فلاں تنظیم کے نام سے جوڑ کر بظاہر کلمہ پڑھتے ہوئے کسی کو خون بہانا، یہ ہرگز یہ پسند نہ کرتے، کیونکہ اسلامی تعلیمات قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ذرا برابر بھی اسلامی تعلیمات کے اندر جس کی گنجائش نہ ہو تو ایسی چیزوں کی تعلیمات دینا، ایسی چیزوں کو آگے بڑھانا اسلام کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تو اعلان کر رہا ہے ایسے لوگوں سے میں نفرت کرتا ہوں، ایسے لوگوں کو میں اپنا محبوب نہیں بناتا۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، ہر آن ہر گھڑی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے ایک مسلمان میری زبان سے محفوظ ہے یا نہیں، میرے ہاتھ سے محفوظ ہے یا نہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اپنی زبان کو طیش میں آ کر چلا دیتے ہیں، اپنی زبان کو کسی سے تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اپنی زبان سے تکلیف دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مسلمان کا دل دکھ جاتا ہے۔ کوئی ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے تو کوئی زبان سے تکلیف دیتا ہے، کوئی گالی گلوچ کے ذریعے سے تکلیف دیتا ہے۔ یہ سارے امور اسلام کے اندر مسلمان کی جو تعریف حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے وہ تمام سے ہٹ کر یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھے اب رہا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ محفوظ ہونا، اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سلم الناس، جس کی وجہ سے لوگ محفوظ ہو، اس کے ہاتھ سے ولسانی اور اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہو۔ اب تک کیا بات چل رہی تھی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان صحیح سلامت رہے، وہ مسلمان ہے، وہ سچا مومن ہے، وہ پکا مسلمان ہے کہا گیا۔ اب اس حدیث پاک کے اندر مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے۔ غور کرے عزیزان محترم، اس حدیث پاک کے اندر مسلمان کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے مشرک ہو، مجوسی ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، آتش پرست ہو، منافق ہو، کوئی بھی طبقے کا انسان کیوں نہ ہو، لیکن ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو، ایک تو ان کے عقیدوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ اسلام تعلیم دیتا ہے، لیکن اسلام یہاں پر یہ تعلیم نہیں دیتا کہ تم ایسے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچاؤ۔ ایسے لوگ اگرچہ کہ وہ منافق ہے، اگرچہ کہ وہ مشرک ہے، اگرچہ کہ وہ بڑے سے بڑا گناہگار، سیاہکار، خطاکار کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچائے، ہم ان لوگوں کو بلا وجہ کسی بھی طرح کی اذیت پہنچائے۔ اسلام ہرگز یہ تمام چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔
کسی کی قید نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں مسلمان کا ذکر ہے، ایک حدیث پاک میں کوئی بھی لوگ ہو لیکن وہ آدمی کو تم تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اسلام کے اندر معزز سامعین کرام ہر چیز کے اصول بیان کیے گئے، ہر چیز کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا گیا۔ اگر جنگ میں جانا ہو، جنگ کے لیے تمام کے تمام دستے تیار ہو گئے، ایک طرف سے ظالموں کے دستے وہاں پر موجود ہے، وہاں فوج ہے، ہتھیار ہے، تیر ہے، تلوار ہے، یہاں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے وہ تیار ہے، اب مسلمان بھی یہاں پر تیار ہے لڑنے کے لیے۔ ایسی صورت میں بھی اسلام اتنا احتیاط کا حکم دیتا ہے کہ جب تک وہ لوگ تم پر وار نہ کرے تم ان پر وار نہیں کرنا، جب تک وہ تمہارے مخالف آ کر نہیں لڑے تم ان سے نہیں لڑنا، اور جب اگر لڑائی شروع بھی ہو جائے تو لڑائی کے اصول بھی اسلام کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ لڑائی کے اصول یہ ہوتے ہیں، اگر ان کے اندر یعنی اس فوج کے اندر اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا نہیں جائے گا، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان پر تیر و تلوار کو نہیں چلایا جائے گا۔ اگرچہ کہ وہ ظالم لوگ تمہارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں تو ظالموں کو تم جواب دے سکتے ہو، تیر کا جواب تیر سے دے سکتے ہیں، تلوار کا جواب تلوار سے دیا جا سکتا ہے، گولے بارود کا جواب اس سے دیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں کے بچوں کو نقصان پہنچانے کا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ آج غور کرے عزیزان محترم، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے چہروں کو دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ دنیا کے پھول نہیں بلکہ جنت سے آئے ہوئے یہ مسکراتے ہوئے پھول نظر آتے ہیں، جن کے چہروں پر نور برستا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ وہ بدبخت اسرائیل کیسے حملے کر رہا ہے، کیسے بچے شہید ہو رہے ہیں، کیسے بچے جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، ان معصوم بچوں کو دیکھیں گے تو آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسے معصوم بچے وہ ماؤں کے دلوں پر کیا گزر رہا ہے کہ جو پیار محبت سے جنہوں نے جن کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر جنہوں نے بچوں کو پالا ہے، جن کو بخار آنا ماں باپ کو برداشت نہیں ہوتا کہ جن کے دلوں پر کیا کیفیت گزر رہی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے معصوم بچے وہ نورانی چہرے والے بچے شہید ہو رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک جنازہ نہیں کئی بچوں کے جنازے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم غور کریں ان کے دلوں پر کیا کیفیت گزر رہی ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے ظالموں کے ظلم سے۔ معزز سامعین کرام، اسلام جنگ کے اصول بھی اگر آ جائے تو چھوٹے بچوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ایک عورت کو مرا ہوا پاتے ہیں، پانے کے بعد صحابہ کے درمیان میں اعلان کر رہے ہیں، اے صحابہ سنو، کوئی بھی شخص ان کی عورتوں کو قتل نہ کرے اگرچہ کہ وہ ظالموں کی بیویاں کیوں نہ ہو، لیکن تمہارے لیے اسلام اجازت یہ نہیں دیتا کہ وہ عورتوں کو قتل کرے، بچوں کو قتل کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے بوڑھے لوگ جو بالکل کمزور ہو چکے ہیں، بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی قتل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ غور کرے عزیزان محترم، اسلام کے اندر کتنے منظم طور پر، کتنے احتیاطی طور پر اصول کو بیان کیے گئے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے ایسے کو تکلیف نہ پہنچائے، اگرچہ جنگ چھڑ گئی، جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، وہ تمہارے دشمن ہو گئے، وہ تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، تم سے قتل و غارت گیری کا یہ ارادہ رکھ کر تمہارے آگے آ کر تم پر حملہ کر رہے ہیں، ایسے وقت پر بھی تم 3 لوگوں کا احترام کرنا، 3 لوگوں کو تم محفوظ رکھنا، تمہاری تلوار
سے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہر چیز سے ان کو کچھ تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ ان میں ایک ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں چھوٹے بچے ہیں، پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ان کے تمام خواتین ہیں، عورتیں ہیں جن کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان میں ایسے لوگ جو بوڑھے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی تم تکلیف مت پہنچاؤ۔ کب ہے یہ معاملہ؟ جنگ چھڑ گئی، اسلامی حکومت ہے، بادشاہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، وہاں پر ظالموں کی طرف سے اعلان ہو گیا، ایسی صورت میں اسلام یہ احتیاط کا حکم دے رہا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت طیبہ اگر اٹھا کر دیکھا جائے، ایک دو مثالیں نہیں، کئی مثالیں ایسی ملتی ہیں کہ ایک ظالم آنے کے بعد حضور علیہ السلام درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں کہ موقع دیکھا، بانی اسلام کو اب ختم کرنے کے لیے بہت اچھا موقع ہے، یہ ناپاک ارادہ لے کر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، یہ دیکھ کر، یہ حالت کو دیکھ کر فوری آتا ہے، سینے پر سوار ہو جاتا ہے، اور جیسا ہی تلوار نکالتا ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مقدسہ کھل جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ ظالم دیکھ کر یہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ، میرا پروردگار مجھے بچائے گا۔ جیسا سننا تھا، کب کبھی تاری ہو گئی، اللہ کا نام سننے کے بعد، مصطفیٰ کی زبان مبارک سے الفاظ کو سننے کے بعد کب کبھی تاری ہو گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ حضور علیہ السلام جھٹ سے اس تلوار کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد اس پر سوار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ظالم، اب یہ تو بتا کہ مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا کہ میرے قصور کو معاف کر دے، میرے قصور کو معاف کر دیا جائے۔ ایسا ظالم جو مصطفیٰ کی شان میں مصطفیٰ کی جان کے لینے کے لیے آیا تھا، ایسے ظالم کو حضور علیہ السلام معاف فرما دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ اسلامی قوانین کو دیکھیں عزیزان محترم، دہشت گردی تو بہت بڑی دور کی بات ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جس راستے پر تم چلتے ہو اس راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی یہ تمہارے لیے نیکی ہے۔ کیا مطلب عزیزان محترم؟ آپ راستے سے جا رہے ہیں، راستے سے جاتے ہوئے ایسے منظر آپ کو نظر آ گئے، بڑے بڑے پتھر وہاں پر مل گئے کہ آپ کو حکم ہے اس پتھر کو ہٹا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نیکی عطا فرمائے گا۔ راستے میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اس کانٹوں کو نکال کر بازو میں رکھ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نیکی عطا فرمائے گا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھانے کا ہم کو اسلام حکم دیتا ہے، راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالنے کا بھی ہم کو حکم نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیمات کو سمجھے، خون ریزی تو دور کی بات ہے، ارے راستے میں چلنے والے اگر پتھر ہو تو ظاہر سی بات ہے انڈیا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے کہاں پڑے وہاں پر ہوتے ہیں، لیکن ایک بیچارہ جا رہا ہے، یہ پتھر کی وجہ سے کہیں کوئی گاڑی والا گر نہ جائے، اس کو تکلیف نہ ہو، چلنے والے کو تکلیف نہ ہو، کئی بچے کو تکلیف نہ ہو، اس خیال سے اس پتھر کو پکڑ کر بازو میں ڈال دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اور دیکھیں اسلامی تعلیمات، خون ریزی تو بہت دور کی بات ہے، ایک ناحق کسی کا خون کر دینا یہ بہت دور کی بات ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے جس راستے پر تم چلتے ہو اس راستے پر تم پیشاب بھی مت کرو۔ پہلے کا دور کیا تھا عزیزان محترم؟ آج کل کی طرح سہولتیں تو نہیں تھی، الگ سے بیت الخلائے بنے ہوئے وغیرہ نہیں تھے۔ اس دور کی بات ہے کہ جب لوگ اپنی حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے جنگل بیابان میں جاتے تھے
اپنی حاجت کو پوری کرنے کے لیے کئی دور آسرے پر جاتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسے راستوں پر تو اپنی حاجت کو پوری مت کرنا جس راستے سے لوگ گزرتے ہیں، اگر لوگوں کو گزرنے کی وجہ سے تم اگر وہاں پر اپنی حاجت کو پوری کریں گے تو گندگی کی وجہ سے چلنے والوں کو تکلیف ہوگی، ایسے چلنے والوں کو تکلیف دینا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، ذرا غور کریں، اسلام اتنی احتیاط برتنے کا ہم کو حکم دیتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، راستے میں غلاظت نہ کرنا، پیشاب نہیں کرنا، یہاں تک کہ اسلام یہ حکم دیتا ہے بیچ راستے میں تھوکنے سے بھی ہم کو منع کرتا ہے، بیچ راستے میں تم تھوکو بھی مت، اس لیے کہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، اکثر وہ بیشتر معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسلمان ایسے پان کھاتے ہیں، کھانے کے بعد راستے میں چلتے ہوئے تھوک دیتے ہیں۔ ایسا مت کرے عزیزان محترم، قبلے کی طرف جیسا تھوکنے سے منع کیا گیا ایسا ہی راستے پر تھوکنے سے منع کیا گیا ہے۔ کوئی آسرے میں جا کر آپ تھوکے تاکہ چلنے والوں کو تکلیف نہ ہو، اسلام اور آگے بڑھتے چلے جائے۔ جس راستے سے لوگ گزرتے ہیں اگر اس راستے پر سائے دار درخت بھی اگر ہو تو ایسے سائے دار درخت کو نکالنے کی، اکھاڑنے کی، کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ لوگ اس سے ٹھنڈک حاصل کر رہے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ وہاں سے جاتے ہوئے اس درخت کی ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی لیے ایسے درخت کو کاٹنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ یاد رکھے، جب اسلام درخت کو کاٹنے سے منع کرتا ہے وہ اسلام ناحق کسی کو خون بہانے کی کیسی اجازت دے گا؟ وہ دہشت گردی کی کیسے اجازت دے گا؟ یاد رکھے معزز سامعین اکرام، دہشت گردی ایک ایسی خطرناک چیز ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سخت سے سخت مذمت کرتا ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا، جو کوئی شخص کسی بھی ایک جان کو قتل کر دے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ وہ شخص ایک انسان کو قتل نہیں کیا، سارے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر اس کے نام اعمال میں گناہ آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا کتنا بڑا جرم ہے قتل و غارت گیری، قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کسی کو قتل کر دے اور قتل کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، وہ مسلمان کی فہرست سے نکل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو سمجھو ناحق کسی کو قتل کر دیا، خون بہا دیا۔ ایسے شخص کو قتل کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے گویا وہ شخص سارے لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ پھر اللہ کا کلام آگے ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کوئی شخص کسی ایک کی جان کو بچا لے گا، قتل ہونے سے بچا لے گا، اس کی حفاظت کر دے گا اور خود جا کر اس کو قتل ہونے سے اس کی حفاظت کر دیا، تو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے مومن کو ایسا ثواب عطا فرماتا ہے گویا کہ وہ ایک شخص کو بچایا نہیں، ساری انسانیت کو قتل و غارت گیری سے اس نے بچا لیا، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک نفس کو قتل کیا تو سارے لوگوں کو قتل کرنے کے برابر گناہ، ایک نفس کی جان کو بچا لیا، قرآن کیسا ثواب اسے بشارت دے رہا ہے، ساری انسانیت کو بچانے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھے عزیزان محترم، قتل و غارت گیری، یہ دہشت گردی اسلام کے اندر دور دور تک بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے،
لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یہ جتنی میڈیا والے ہیں یہ تمام کے تمام انہی لوگوں کو زیادہ ہیڈ لائن بنا دیتے ہیں، اور دیکھو فلاں کلمہ پڑھنے والا یہ کہہ رہا ہے یہ دہشت گرد ہے، اسلام کے ماننے والے دہشت گرد ہوتے ہیں معاذ اللہ، ان کے مدرسوں سے دہشت گردی سکھائی جاتی ہے اور ان کے مدرسوں کے اندر یہی چیزوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے، غلط سلط لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے تھا مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کسی کی جان نہیں لیتے، بلکہ مدرسے میں پڑھنے والے مردوں کو زندہ کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، آپ کہاں پر پڑھے؟ بغداد کے اندر جامعہ نظامیہ مدرسے کے اندر آپ نے تعلیم حاصل فرمائی، لیکن وقت آیا مردوں کو زندہ کر کے اللہ کے حکم سے آپ بتا دیے، قیامت تک کے آنے والوں کو یہ درس دے رہے ہیں، یہ مدرسے سے پڑھنے والے، یہ خانقاہوں سے پڑھنے والے کسی کی جان نہیں لیتے، بلکہ جو جا چکا ہے اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر کر بتاتے ہیں۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، جن کے دلوں کے اندر گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں، ایسے دلوں کو زندہ کر کے اسلام کی پاکیزہ تعلیمات ان کے دلوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ مدرسوں سے ملتی ہے، خانقاہوں سے ملتی ہے، ایسی پاکیزہ تعلیم جو دلوں کو سنوارنے والی، دلوں کو خوبصورت بنانے والی، دلوں کے اندر سے نفرتیں، کدورتیں، بغاوتیں، عینات، دشمنیاں، تکبر، حسد، کینہ، بغض، یہ ساری چیزوں سے پاک کرنے کی تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ یہی خانقاہوں سے ملتی ہے، یہی مدارس سے یہ تعلیمات کو دیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس مدرسوں کو تالا لگانے کا حکم دیتے ہیں، مدرسوں کو بند کر دیا جائے یہ حکم دیتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کو دولت کے بلبوتے پر خریدا جاتا ہے جو صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں اور وہ ان کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہاں فلاں شخص نے بالکل صحیح کہا، حکومت نے بہت صحیح کہا، درست بات کہی، ایسا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دنیا کے کتے پیسوں کے بلبوتے پر بک کر یہ حکومتوں کی اس طرح سے غلط سلط عائد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ مدرسوں کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے، یہ تک کا ان کو علم نہیں ہوتا۔ تو معزز سامعین اکرام، دہشت گردی ایک ایسا سنگین جرم ہے، ایسا جرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرتا۔ ایک بندہ مومن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے میں نے دیکھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواروں کو مصطفیٰ جب دیکھتے تو یہ بیان فرماتے، اے خانہ کعبہ تیری حرمت بہت بلند ہے، تیرا مقام بہت بلند ہے، تیری خوشبو بھی بہت بلند ہے، بہت اچھی پاکیزہ خوشبو ہے، لیکن خدا کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے، مصطفیٰ قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں، خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں، اے خانہ کعبہ تیری حرمت بلند ہے، تیری عظمت بلند ہے، تیری رفعتیں بلند ہے، یہاں تک کہ تیری پاکیزہ خوشبو بھی بہت اچھی ہے، لیکن اے خانہ کعبہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، تجھ سے بڑھ کر اگر کسی کا احترام ہے تو وہ ایک مومن کے دل کا احترام ہے، اس کی عظمت اتنی تجھ سے بڑھ کر اس کے دل کی عظمت ہے، تیرے وقار سے بڑھ کر مومن کے دل کی عظمت ہے، تیرے تقدس سے بڑھ کر ایک مومن کے دل کی عظمت وقار اللہ نے رکھا ہے۔ تو مومن کا دل کیا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر اس کے دل کو اہمیت دی گئی ہے۔ مومن ہی کو تکلیف ہم پہنچا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن کو گالی دینا فسوق ہے، یعنی گناہ ہے۔
تم ایک مومن کو گالی دے رہے ہو تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور اگر وہ کسی مسلمان کو قتل کر رہا ہے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، اسلام کیسی تعلیمات ہم کو دے رہا ہے۔ ایمان کہتے ہی اسے ہے، مومن کہتے ہی اسے ہے، مومن کا معنی ہی یہ ہے امن دینا، امن پانا، امن سامنے والے کو دینا اور خود امن پانا، اسی کا نام تو مومن ہے۔ لفظ اسلام کے اندر لفظ مومن پر بھی اگر کوئی غور کر لیتا تو کوئی شخص بھی ایسی کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ آج ذری سی بات پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، یہ چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہونے کی ضرورت ہے۔ چاہے میں ہو یا آپ ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اسلام اس کی ہم کو ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ایک مومن کے دل کو توڑنا خانہ کعبہ کے ٹکڑے کرنے سے بڑھ کر اس کو گناہ لکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر! خانہ کعبہ ایسا مقدس گھر، پہلے تو اس کے دل کی عظمت بیان کی گئی، خانہ کعبہ سے بڑھ کر اس کے دل کی عظمت ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک بندے مومن کے دل کو اگر کوئی توڑتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تانے مارتا ہے یا کسی بھی طرح سے ناحق اس پر ظلم کر دیتا ہے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچا دیتا ہے تو اس کے نام اعمال میں اتنا گناہ لکھا جائے گا کہ ایک بدبخت جو خانہ کعبہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے کو جتنا گناہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، آج ذرا غور کرے، آج ہمارا ماحول، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات سے بالکل مخالفت کرتے ہوئے ہم ایسے ماحول کی طرف، ایسے دنیا داری کی طرف جا رہے ہیں جس سے پروردگار عالم سخت ناراض ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، تو یاد رکھے اسلام کے اندر دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے، دور دور تک بھی اسلام سے دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان کو یہاں تک ہم کو حکم دیا گیا کہ ہم یہ تمام چیزوں سے بچتے ہوئے، راستے کا احترام کرتے ہوئے اور ایک بندے مومن کے دل کو تکلیف پہنچانے سے بھی ہم بچتے رہنا چاہیے۔ آج جو نفرتیں ہیں، رشتہ دار کے اندر نفرتیں، بھائی کے اندر نفرتیں، ماں باپ سے بچے روٹتے ہوئے پھر وہ نفرتیں، الگ ہر قسم کی نفرتیں الگ پھیلتے ہوئے جا رہی ہیں۔ یہ نفرتیں دنیا سے جانے کے بعد کوئی کام آنے والی نفرتیں نہیں ہے۔ یہ نفرتیں جب لے کر انسان دنیا سے جائے گا، قبر میں، حشر میں مولا کے پاس اس کو جواب دینا ہوگا۔ یہ نفرتوں کو ختم کرتے ہوئے جو انسان دنیا سے جائے گا، پاکیزہ دل لے کر دنیا سے جائے گا، وہی ایمان والا ہے، وہی مومن ہے اور وہی شخص کامیاب اور کامران رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم تمام کو مرتے دم تک دہشت گردی سے ہماری حفاظت فرما، وہ تمام امور کو ہمارے اندر آنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا